الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 ہے. اس کے اندر خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ علماء یہود سے مخاطب ہے. انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو؟ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ تو علماء یہود جو تھے ان کی کتابوں کے اندر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں تھیں، وہ جانتے بھی تھے اس کو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لوگوں کو بھلائی کا حکم بھی کرتے تھے. لیکن جو بھلائی خود ان کو معلوم تھی اس کو وہ خود قبول نہیں کرتے تھے. اس لیے ان سے کہا گیا کہ لوگوں کو تو بھلائی کا حکم کرتے ہو، لیکن جو بھلائی تمہارے سامنے ہے تم خود اسے قبول نہیں کر رہے ہو. دوسرا یہ کرتے تھے کہ چونکہ ان کو معلوم تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی برحق ہے، ان کی کتابوں کے اندر چونکہ ان کو بتلایا گیا تھا، تو ان کے جان پہچان میں سے یا رشتہ داروں میں سے جو کوئی مسلمان ہوتا تھا ان سے تو یہ کہتے تھے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا ہے، تم اسی کے اوپر قائم رہو، اسی کے اوپر برقرار رہو، اس سے پیچھے مت ہٹنا. تو اپنے رشتہ داروں کو، جان پہچان والوں کو تو یہ تعلیم دیتے تھے، لیکن خود اسلام قبول نہیں کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا ہو گیا کہ تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو. تو خصوصاً تو یہ بنی اسرائیل کے علماء کے لیے یہ آیت اتری ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہر کسی کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جس بھلائی کا ہم حکم کریں ہم خود بھی اس کے اوپر عمل کریں، اور جس برائی سے ہم دوسروں کو منع کریں ہم خود بھی اس سے بچنے والے بنیں. ایسا نہیں کہ آدمی بیان کرتا رہے، واعظ کرتا رہے، یا پھر لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتا رہے اور خود جو بھلائی نہ کرے، خود جو اچھے کام نہ کرے، یا لوگوں کو برائی سے روکتا رہے، برائی سے بچنے کا حکم کرتا رہے اور خود برائی سے نہ بچے. تو اللہ رب العزت اسی کو فرماتے ہیں کہ کیا ہو گیا تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، تو جہنم میں گرنے کی وجہ سے اس کے پیٹ سے اکڑیاں باہر آ جائیں گی، اور وہ اپنے اکڑیوں کے گرد چکر لگاتا پھرے گا، جیسا گدھا جو ہے چکی کے گرد چکر لگاتا ہے. پانی وغیرہ کھینچنے کے لیے جو رٹ رہی تھی پرانے زمانے میں، بیل اس کے گرد چکر لگاتے رہتا ہے. تو ایسا وہ آدمی اپنے اکڑیوں کے گرد چکر لگاتا رہے گا. تو جہنم میں جو دوسرے جہنم میں منظر دیکھ کر اس کے پاس جمع ہوں گے اور اس سے کہیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم تو دنیا میں بھلائی کا حکم کرتے تھے اور برائی سے روکتے تھے. وہ کہیں گا کہ میں بھلائی کا حکم تو کرتا تھا لیکن خود بھلائی نہیں کرتا تھا، اور میں برائی سے روکتا تھا لیکن خود برائی سے نہیں بچتا تھا. تو یہ سزا ہے کہ دوسروں کو تو حکم کرے لیکن خود اس کے اوپر عمل نہ کرے. تو اس کے اوپر بھی وعید والد ہوئی ہے، جیسا کہ اس حدیث مبارک کے اندر ہم نے سنے کہ اللہ رب العزت یہ حال کریں گے کہ اس کی اکڑیاں بدن سے نکلی ہوں گی اور اس کے چکر لگاتا پھرے گا. ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کرنا، واعظ کرنا ان 3 آیتوں کی وجہ سے پسند نہیں. یعنی اللہ رب العزت تو پوچھیں گے ضرور بھی ضرور کہ تم بیان تو کرتے تھے، لوگوں کو تعلیم تو دیتے تھے، لیکن خود پہلے اس کے اوپر عمل کتنا کرتے تھے. تو فرماتے کہ اسی وجہ سے مجھے واعظ کرنا، بیان کرنا پسند نہیں، 3 آیتوں کی وجہ سے. ایک تو یہ آیت اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کہ تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ تو اس آیت کی وجہ سے
دوسری آیت ہے سورہ صف کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تو یہ بات ہے کہ ایسی بات خود نہ کہو کہ جو تم اس کے اوپر عمل نہ کرو. تیسری آیت سورہ ہود کے اندر ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، کہ میں نہیں چاہتا کہ جس سے تم کو منع کروں خود اس سے نہ رکو، یعنی خود اس کے الٹا کرو. تو اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر یہ تعلیم دی ہے اور ان آیتوں کے ذریعے سے بھی کہ آدمی کو چاہے کہ بھلائی کا حکم کرے لیکن ساتھ میں ساتھ خود بھی اس کے اوپر جو عمل کرنے والا بنے، برائی سے روکے، دوسروں کو روکنے کی فکر کرے، دوسروں کو برائی سے بچائے لیکن خود بھی جو اس سے بچنے کی فکر کرے. ایسا نہ ہو کہ آدمی خود تو دوسروں کی فکر کر رہا ہے، پوری دنیا کی فکر کر رہا ہے لیکن اپنے اعمال کے بارے میں غافل اور بے فکر ہے. ایسا نہ ہو، بلکہ دوسروں کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ انسان اپنے اعمال کا بھی حساب کرتا رہے، اپنی ذات کا بھی حساب کتاب لیتا رہے. اسی کی تعلیم اس آیت کے اندر دی گئی ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کو، افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان چیز کا حکم دیا کہ جس بھلائی کا حکم کرو خود بھی اس کے اوپر عمل کرو، جس برائی سے روکو منع کرو خود بھی اس سے بچتے رہو. تو اللہ رب العزت ہمیں اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. Thank you.